بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اللہ، دستور اللہ پاک کا، فی الذین، ان مفسدین میں جو گزر گئے پہلے، یہی اللہ کا دستور ہے۔ بلن تجدا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے دستور کو بدلا ہوا، اللہ تعالی کے دستور کو بدلا ہوا نہیں پائے گا۔ اب ذرا دیکھو، ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک اور عنوان آپ کو دے رہا ہوں، عنوان لمبا ہے لیکن جہاں اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ عنوان یہ ہے کہ اہل تشیع اور ہمارا جھگڑا چلتا ہے کہ ایک عنوان صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان یہ معاذ اللہ منافق تھے، سمجھ گئے؟ ہم کہتے ہیں وہ پکے مومن تھے اور ان کے ایمان پہ شک کرنے والا پکا زندیق ہے۔ خیر، یہ تو دعوے کی بات ہے۔ جہاں ذرا آیت میں غور کرو، اللہ فرماتے ہیں اگر منافق نفاق سے نہ رکے، منافق نفاق سے نہ رکے تو ہم آپ کو ان پہ مسلط کریں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ لا یجاورونک الا قلیلا، یہ آپ کے پڑوس میں بھی نہیں رہ سکیں گے۔ دوسرا، جہاں بھی ہوں گے ملعونین، اور تیسرا قتلوا تقتیلا، ان کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اب ذرا آؤ، سب سے پہلی بنیاد کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ شیعہ کا بھی پہلا ہدف صدیق ہے۔ اگر صدیق کا ایمان ثابت ہے تو سب کا ثابت ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ منافق نہ آپ کے قریب ٹھہر سکیں گے، اور جہاں بھی رہیں گے کیا ہوں گے؟ ملعونی، اور قتلوا تقتیلا۔ یہ تین اوصاف ابو بکر میں ہیں۔ پھر ابو بکر کو منافق کہنے والا اسعاد کا منکر ہو کے اصلی کافر ہے۔ مجاورت کا حال یہ ہے کہ آج بھی نبی کے پہلو میں دفن ہے۔ وَعَدُ اللَّهِ يُجَابِرُونَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آج بھی ابو بکر صدیق پیغمبر کے پہلو کے ساتھ ہے۔ تو لا یجاورونک کا کیا معنی؟ اور اگر ابو بکر کی زندگی دیکھیں تو ساری فتوحات کی بنیاد ابو بکر ہے، تو ملعونی نہ کیسے؟ جار و مددگار۔ اور قتلوا تقتیلا، ابو بکر صدیق کو بالکل اس طرح موت آئی جیسے پیغمبر کو موت آئی۔ تو تینوں اوصاف نہیں پائے گئے، تو یہ آیت اس باب میں بھی نص ہے کہ جو ابو بکر کو منافق کہے وہ کافر ہے، اور اس آیت کا منکر ہے۔ اور جب ابو بکر کا ایمان ثابت ہو جائے تو باقی سب کا ایمان ثابت ہو جائے گا۔ الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلے بھی خدا کا دستور ہے مفسدین کے بارے میں۔ یسألک الناس عن الساعہ، سوال کرتے ہیں تجھ سے لوگ قیامت کے بارے میں۔ پھر آ گیا قیامت کا سوال، ایانا مرساہا، کب آئے گی قیامت؟ قل انما علمھا عند اللہ، فرما دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس پر اصل بات تو ہے وہی یسألونک عن الساعۃ ایانا مرساہا، وہ میں حوالے آپ کو بتا چکا ہوں، جہاں پر ابو سعود کی عبارت ہے کہ لا یطلع علیہ ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، اللہ قیامت پر کسی نبی کو بھی خبر نہیں دی اور کسی فرشتے کو بھی خبر نہیں دی ابو سعود۔ اور ابن کثیر کہتا ہے انہ لا علم لہ بالساعۃ، اللہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے ان کو بتا دے لا علم لہ
مجھے کوئی علم نہیں قیامت کب آئے گی. ابن کثیر اور مدارک کہتا ہے استعاثر اللہ بعلمہ، اللہ نے یہ علم اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے، پیغمبر کو بھی نہیں بتایا. وما یدریک ایو شیء یعلمک، کیا معنی کرو گے؟ وما یدریک ایو شیء یعلمک، کون سی چیز تجھے بتائے؟ لعل الساعۃ تکون قریبا، ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو. اشارہ کر دیا کہ قیامت قریب ہے، لیکن قیامت کا علم مخفی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا. بے شک اللہ نے لعنت کی کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. یہ کہتے ہیں، کیا کہتے تھے؟ قیامت جب معلوم نہیں کب ہے تو وجود ہی نہیں. میں نے ایک بات کی تھی، بات البیوت من ابوابہا، بائیں قلبی فائدہ ذکر کیا تھا. کیا کہ مشرک کا استدلال الٹا ہی ہے کہ مجہول سے معلوم کی تردید کرتا ہے، انکار کرتا ہے. حالانکہ ضابطہ کیا ہے؟ معلوم سے مجہول معلوم کرنا چاہیے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ مجہول سے معلوم کی انکار کرتا ہے. اب قیامت کا وجود ادلہ سے معلوم ہے، قیامت آئے گی، اور قیامت کا وقت مجہول ہے کب آئے گی، تو یہ مجہول سے معلوم کا انکار کر رہا ہے. اور ہر مشرک ابو جہل کے اس معاملے میں وارث ہے کہ معلوم مجہول سے کس کا انکار کرے گا؟ معلوم کا. ان کا بھی یہی عادت ہے، حالانکہ موت نامعلوم ہے، مجہول ہے. آپ کو موت کب آئے گی؟ امید ہے آج، بعض کو. کب آئے گی بھائی؟ کوئی پتہ نہیں نا، مجہول ہے. تو اب موت کا انکار کرو گے؟ موت کا وجود معلوم ہے کہ آتی ہے، ہم نے بہت سارے آدمی مرتے دیکھے، لیکن آئے گی کب یہ مجہول ہے. تو اب مجہول سے استدلال ہوگا اور معلوم کا انکار کرے گا تو یہ ابو جہل کا بچہ ہی ہوگا. بلکہ ابو جہل کا بچہ تو بڑا نیک بن گیا تھا، یہ خود ابو جہل ہوگا. بابا بڑا آرام سے نیند کر رہے ہیں. ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا. اللہ فرماتے ہیں قیامت آئے گی، اور صرف قیامت نہیں، یہ جو کافر کھڑے ہیں قیامت کے منکر، ان کے لیے جہنم بھی بالکل ریڈی ہے. سعیرا، جلانے والی آگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اس جہنم میں. لا یجدون، نہیں پائیں گے، ولیًا ولا نصیرا، کوئی بابا بھی نہیں پہنچے گا، نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، کوئی شفیع بھی نہیں چھڑائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹے کر دیں گے ہم چہرے ان کے آگ میں، الٹے کر دیں گے چہرے ان کے آگ میں. تو قلبو کا معنی بار بار پھیرنا. کبھی آپ نے دیکھا ہو گوشت پک رہا ہو تو گوشت کو پھیرا جاتا ہے کہ اندر باہر سے پک جائے، خصوصاً جو سیخوں والا گوشت ہوتا ہے اس سیخوں کے رخ کو بدلا جاتا ہے، کبھی یوں کبھی یوں. یہی معنی ہے تو قلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا. اب پتہ چلے گا اکابر کے پیچھے چلتے تھے اندھے بن کے. یقولون، کہیں گے، یا لیتنا، حال وے، یا لیتنا، ہائے حسین، یا لیتنا، ہائے ہائے کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسول. سبحان اللہ، ہائے کاش ہم نے بات مانی ہوتی اللہ کی
اور بات مانی ہوتی رسول کی. وقالو اچھا کیا کرتے رہے اللہ رسول کے مقابلے میں کوئی جناب فضائل اعمال اٹھا کے پھرتا تھا, کوئی مہندی مشرک تھا, کوئی اور رسالے لے کے پھرتا تھا. اب کیا کہیں گے؟ قالو ربنا ربنا اے ہمارے پروردگار انا اتانا سادتنا و کبراءنا. اب احساس ہوا ہے نا, انا اتانا سادتنا, ہم نے اطاعت کی ہے سادتنا, سیداں دے پیچھے لگے رہے ہیں. سادتنا مسئلہ چھوڑ کے سیداں دے پیچھے ٹر پے ہیں. ہاں بھائی سادتا نا, ہم چلے ہیں سادتنا. سادتنا سے مراد کون ہے؟ ہم الامراء, لیڈر. ابن کثیر کا حوالہ ہے ہم الامراء, بڑے بڑے طاغوتی لیڈر. مولانا صاحب ہم تو جی تابع تھے 5 لاکھ کے علماء کے نمائندہ کے. سادتنا ہم تو تابع تھے جی حضرت اقدس کے, مفتی اعظم کے, شیخ خال اسلام کے, شیخ الاسلام کے, فلانے کے فلانے کے فلانے کے. شیخ خال اسلام سمجھتی ہو؟ خال کہتے ہیں چمڑا, اور شیخ کا معنی ہوتا ہے کھینچ. شیخ خال اسلام, شیخ الاسلام, شیخ خال اسلام کا چمڑا ادھیڑنے والا اور چمڑی اتارنے والا یہ ہے شیخ خال اسلام. ہم اسی شیخ خال اسلام کے پیچھے, کوئی شمس العلماء کے پیچھے, کوئی گٹر العلوم کے پیچھے, کوئی بڑے بڑے خطیب العصر کے پیچھے. ہم الامراء سادت امراء, لیڈران طاغوت, ان کے پیچھے لگے رہے. آگے کیا ہے؟ کبراءنا. یہ کبراءنا کے 2 معنی کیے ابن کثیر نے. ایک معنی کیا ہم العلماء, دوسرا معنی کیا المشائخ. ہم تو اپنے مشائخ کے تابع تھے, شیوخ کے. ہمارے شیوخ جو کہتے تھے, ہمارے ملا ملوانے جو کہتے تھے. اس لیے انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلون السبیل فأضلون السبیل واعتقدنا ان عندهم شیء. ہمیں یہ گمان تھا کہ ان کے پاس بھی حق ہوگا. اتنے بڑے مولوی جھوٹ نہیں بولتے, اتنے بڑے اکابر بے ایمان نہیں ہو سکتے. ہم اسی مار میں رہ گئے. اتنے بڑے مشائخ ہو کر لمبے تروں والے, بڑے پیٹ والے, اور یہ بزرگ یہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں. وَاعْتَقَدْنَا أَنَّ عِندَهُمْ شَيْءٌ, ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس کیا ہوگی, شیء, کوئی نہ کوئی حق والی بات ہوگی. لیکن ایک نرے بے ایمان نکلے, کچھ بھی نہیں. بما زینوا لنا من الاباطیل. ابو سعود ہم کو انہوں نے ہٹا دیا. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ بما زینوا لنا من الاباطیل. جھوٹی روایتیں بے ایمان پیش کرتے تھے اور 100 من کے جھوٹ بولتے تھے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, سبیلا کا معنی قرطبی نے کیا سبیل توحید.
ہمیں توحید کی شاہراہ سے ہٹا کے شرک کے گٹروں میں دھکیل دیا. ربنا ہمارے پروردگار دے انہوں ڈبل عذاب آتے ہیں، دے ان کو ضعفین من العذاب، ڈبل عذاب دے. دنیا میں تجھے بیچارہ پیشاب کا قطرہ بھی ملتا نا، سبحان اللہ، یہ حضرت صاحب کا پیشاب ہے، یہ حضرت صاحب کا تبرک ہے. پیشاب سونگنے کے لیے تیار تھا اور پسینہ چاٹ رہا تھا بھوکے کٹے کی طرح. یہ بھی کیا ہے؟ تبرک ہے اور برکت حاصل ہو رہی ہے. دنیا میں جو بے ایمان تھا اور حضرت صاحب کی جوتی مل گئی. کبھی آپ نے دیکھا نہیں بزرگ آگے ہاتھ نہیں ملا سکا نا، کوئی پیچھے لگا رہا ہے، چاہے جہاں بھی لگ جائے ہاتھ ادھر لا کے. یہ تبرک ہے. کوئی ڈنڈے کو ہاتھ لگا رہا ہے، بالکل مقدس گائے پوری بنائی ہوئی ہے، اور اتنے احترام، اتنے بزرگوں کے ادب ہیں. حضرت صاحب فرمایا ربنا آتہم، اے ہمارے پروردگار اسے حضرت نو ٹھوک، ضعفین من العذاب، ڈبل عذاب، والعنہم لعنا کبیرہ، لعنت کر ان پر لعنت بڑی. ادھر تو کہتے تھے دامت برکاتوں ملا لیا، اب پتہ چلے دامت برکاتوں اب کہاں گیا، دامت فیوضوں کہاں گیا، ادامہ ذلو کہاں گیا، تے مدہ ذلو کہاں گیا. ملا پڑھتا ہے مدہ ذلو، مدہ ذلو، یہ ٹھیک ہے مدہ ذلو ہی پڑھ. وہ مدہ ذلو کدھر گیا، تے مدہ ذلو کدھر گیا. اب کہتے بل انہم، یہ سارے حال ہوں گے بنتیوں کے، مشرکوں کے، ان کے لیڈروں کے، ان کے مولوی مشائخ کے، ان کے پیران ضلالت کے، سب کے قرآن حال بیان کر رہا ہے. بل انہم لعنا کبیرہ،